ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. جو وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, وہی تشخص واپس دے رہے ہیں. لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کپوارہ سے آپ کا امیدوار کون ہے؟ آج تک انہوں نے یہ بھی بولا تھا ہم اندرونی خود مختاری دے دیں گے. اچھا, بولا تھا نا, سب سے بڑا منشور میں یہ بات تھی, دے دی. اس کے بدلے 370 ہی لے گئے. یہاں سے پارلیمنٹ میں چپ کیا, خاموش رہے, بند رہا, منہ رہا. ایک نے کہا مجھے پیٹ میں درد ہے, وہ گیا ہی نہیں پارلیمنٹ میں. یہاں بی جے پی کا ٹیگ ہے, کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لون صاحب کو بھول گئے. لون صاحب کو ہمارا مخالف نہیں بھول سکتا ہے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین, وادی کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور ہر پارٹی اور امیدوار لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق ایم ایل اے اور پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ بشیر احمد ڈار صاحب. بشیر صاحب, روبرو کے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. بشیر صاحب, آپ سابق ایم ایل اے ہیں اور آج آپ پھر سے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. لوگ آپ کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ جو آپ کے سیاسی حریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. بنیادی طور ہم نے اتنے بڑے وعدے بھی نہیں کیے تھے جی, اور اگر ہم نے کیے بھی تھے تو ہمیں اتنا طاقت بھی نہیں ملا, ٹائم بھی نہیں ملا کہ ہم وہ وعدے پورے کر سکیں. وقت نہیں لوگوں کو گلا نہیں ہونا چاہیے ہم سے. لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے فیکچوئل پوزیشن, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنی چاہیے. ہم 2 سال ہی ہم نے حکومت کی. میں ایم ایل اے رہا, سجاد صاحب چھوٹے سے محکمے کے ایک منسٹر رہے. تو اگر لوگ ہمیں وہ طاقت دیتے جو ان کے پاس ہے ریئل سینس میں, تو میرے خیال میں ہم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا جو ہمارے لوگوں کی وہ مینیفیسٹو ہو یا ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں. ہم نے ویسے بھی وہ جھوٹے وعدے نہیں کیے ہیں کسی کے ساتھ بھی. آج تک ہم نے جو بھی سیاست 10-15 سال سے شروع کی ہے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرے خیال میں لگتا ہے کہ اسی کا ہمیں خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے سیاست میں, اسی لیے لوگ اس حد تک ووٹ نہیں دے. حالانکہ کپوارہ میں لوگ دے رہے ہیں ووٹ, ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے ادھر. ہم نے آج بھی کر کے دکھایا پارلیمنٹ میں, ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے. مائنس دیٹ جو اچانک ایک حادثہ ہوا, ووٹ رشید صاحب کو گیا, مائنس دیٹ ہماری پارٹی بڑی ہے. جو پیپلز کانفرنس کے ساتھ لوگ منسلک ہیں, زیادہ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں جی. لہٰذا ہمیں کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑا وعدہ کیا تو ٹوٹ گیا. ہم نے کوئی اندرونی خود مختاری کا نعرہ نہیں دیا, ہم نے سیلف رول کا نعرہ نہیں دیا. ہم نے سیدھے ڈیولپمنٹ کہا. جو نعرے تھے جنہوں نے دیے انہوں نے پورے نہیں کیے. انہوں نے بی جے پی کے ساتھ پھر اقتدار کے وقت ہاتھ ملایا, وہ کہاں ان کو وہ وعدے پورے کرنے دیتے. ہم نے کون سے بڑے وعدے کیے تھے؟ ایک بتاؤ جو نہیں کیا تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا ڈیولپمنٹ کا, اس کے لیے ہم نے میڈیکل کالج لایا, اس کے لیے ہم نے بنگس کو اتنا بوسٹ کیا کہ آج بنگس بن گیا تھا ٹورسٹ پلیس. ہم نے کیرن کے بارے میں بوسٹ کیا تھا, کیرن بن گیا تھا. ہم نے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو ہے کروڑوں میں تقریباً 100 کروڑ کے قریب, وہ ہمارا خواب تھا. ہم نے وہ کسانوں کے لیے وہ پورا کیا تھا. ہم راہ پر تھے, اس ڈگر پر تھے. ہم نے ڈگری کالج لائے, بلگام بھی لایا, کرالپورہ بھی لایا. جو تھا 2 سال میں کر سکتے تھے. باقی جو یہاں ستیہ ناز تھا وہ انہی کے دور کا تھا, نیشنل کانفرنس کے دور کا. 10 سال پی ڈی پی رہی, انہوں نے کیا کیا؟ تو لوگوں کو الزام ہونا چاہیے ان کے خلاف, ہمارے خلاف. میرے خیال میں بجا نہیں ہوگا اگر ہمارے خلاف کوئی الزام لگائے گا. جی, آپ نے بشیر صاحب ابھی کہا کہ جو باقی پارٹیاں ہیں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا, لیکن آپ کی پارٹی کو جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے یا بی جے پی کا ٹیگ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یار, کوئی ٹیگ لگائے, لیکن اصل میں جب پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے, جب لڑکے کا امتحان ہوتا ہے, پھر اس امتحان میں وہ کیا کرتا ہے اس پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے, قابل ہے ناقابل ہے. وہی سیاست میں بھی ہمارا پریکٹیکل کا وقت آ گیا جب ہمارے لیڈر اٹھے پارلیمنٹ کے لیے. تو اس وقت اگر ایک بھی بندہ
بی جے پی کا یہ کہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا سجاد صاحب کو، تو حالانکہ ہیں یہاں بی جے پی کے تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو چلتے ہیں، کس بنیاد پر چلتے ہیں، جن کو وہ کاریہ کرتا کے نام سے بلاتے ہیں. تو اگر ایک بھی ثابت ہم سیاست ہی نہیں کریں گے. امتحان تو کل تھا، اس میں اب ہمارے حریف جو تھے یا تو وہ اسلام بیچ رہے ہیں وقت الیکشن کے دوران، یا کسی پر الزام لگا رہے ہیں یہ بی جے پی کا، جیسے کہ ہم کو نقصان ہو جائے. کسی کو بڑا بھائی کہنے سے کوئی بی جے پی نہیں ہوتا ہے، وہ مہذب کو آدمی ہوتا ہے جو کسی اپنے سے ایج والے بڑے بندے کو بڑا بھائی کہتا ہے وداؤٹ ارسپیکٹو آف ریلیجن. اس سے کوئی بی جے پی نہیں کہتا ہے. بی جے پی اس سے ثابت ہوتا ہے جس کو انہوں نے ووٹ ڈالا، تو وہی ہو گیا بی جے پی. کچھ ووٹ تو ڈالے نیشنل کانفرنس کو، کچھ ڈالے رشید صاحب کو. تو ہمارا کیا ہے، ہم تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ کے ہمارا نہ کوئی ٹیگ تھا، نہ کوئی ٹیگ ہے، نہ ہم ہی کوئی رابطہ بی جے پی کے ساتھ تھا، نہ ہم آج انشاءاللہ کوئی. ہم اپنے دم پر ہم نے جو ووٹ لائے ہیں، ہم نے بڑھوتی کی ہے ووٹوں میں، اور وہ اپنے دم پر پیپلز کانفرنس کا سٹانچ ورکر ہے جس نے محنت کی ہے، اور وہ پیپلز کانفرنس کے ووٹ ہیں، خالصتاً کسی اور پارٹی کے نہیں. تو جو آپ کے سیاسی حریف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو اس وجہ سے ریجیکٹ کیا کیونکہ آپ کی دوستی بی جے پی کے ساتھ ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑا. دوستی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا نہیں کہ کوئی دوستی کے بنیاد پر اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کرے. اصولوں کے ساتھ کمپرومائز انہوں نے کیا جنہوں نے ہم پر الزام لگایا نیشنل کانفرنس. وہ تو گئے سیدھے، فاروق صاحب نے بیٹے کو ڈالا بی جے پی کے گود میں اور وہاں سے سیاست سیکھ کے آئے ہیں. اٹل جی اور اس کے اٹل بہاری واجپئی جی اور نریندر مودی جی کے درمیان کون سا فرق ہے آئیڈیالوجیکلی، مجھے بتائیں. یہ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں گڈ کیلسٹرال بیڈ کیلسٹرال. یہ نہیں ہوتا ہے گڈ بی جے پی بیڈ بی جے پی، نہیں ہوتا ہے. یہ تو اصولوں کی بنیاد پر ایک پارٹی چل رہی ہے جس کے اپنے پرنسپلز ہیں، آر ایس ایس کی اسپانسرڈ ہے. اور اٹل بہاری واجپئی فاروق عمر صاحب کے دور میں جب وہ منسٹر تھے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں اگر مجھے آج 2/3 میجارٹی ہوتی تو میں 370 کو ختم کرتا. زیادہ تو وہی ہے نا. تو آئیڈیالوجیکل پارٹی کے ساتھ اب کہاں یہ بندہ اچھا ہے وہ برا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. یہ پارٹی ہوتی ہے جس کا نظریہ ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے. ان کا نصب العین جب سے وہ بنے ہیں ہمارے خلاف ہے، تو وہ کہاں اچھا بی جے پی تو برا بی جے پی، اچھا برا بی جے پی برا بی جے پی ہے ہی نہیں بات. یہ تو اپنے اصول لاگو امپلیمنٹ کر. ان کا ٹائم آ گیا 2/3 کا، انہوں نے ہمارا 370 لے لیا، جس کو کانگریس نے کھوکھلا کر دیا، جن کے ساتھ یہ آج اتحاد کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں آج کانگریس کے ساتھ. وہ منسٹر بھی ہیں لال سنگھ جس نے رسانہ کیس میں یہ وہاں وکالت کی ان ملزمین کی، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر پھانسیاں دی، جنہوں نے زیادہ کلنگز یہاں پر کی، جنہوں نے یہاں پر فیک انکاؤنٹر زیادہ کیے. ان کے ساتھ نیشنل کانفرنس کا رابطہ ہے. تو بی جے پی ہم ہو گئے کیونکہ ووٹ ہماری طرف جا رہا ہے، ہمارے لیڈر کی طرف، ہماری پارٹی کی طرف جا رہا ہے. تو الزام لگانا آسان ہے ان کے لیے. وہ لوگ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے دور، کتنے لاشیں سڑکوں پر. انہوں نے ہمارے لیڈر کے مارنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا. آپ دیکھا نا جموں میں وہ اس 80 سال کی ایج میں پریس کانفرنس دے رہا ہے. حکومت فاروق عبداللہ کی ہے. بی جے پی والا شیو سینا والا اس کو دھکے مار کر کپڑے پھاڑتا ہے. شہید عبدالغنی لون کو پولیس والا حرکت بھی نہیں کرتا، ایف آئی آر بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کی حکومت. کتنا ظلم ہم ان کا کہیں گے. کتابیں بھر کے آئیں گی، راتوں رات لگیں گے، مہینے لگیں گے ان کے داستان سنانے میں جو انہوں نے یہاں کشمیری قوم کے ساتھ کیا ہے. اس کا تدارک تھا پیپلز کانفرنس، اور کوئی نہیں آلٹرنیٹو، صرف پیپلز کانفرنس. کیونکہ یہ پارٹی بنی ہی ہے جھوٹ کو جھوٹ کہنے، یہ ثابت کرنے میں. اگر کوئی جھوٹ بولے، لون صاحب نے بنائی تھی یہ پارٹی، جھوٹ جو چل رہا تھا شیخ صاحب کے دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ گریجولی آگے جا رہے ہیں. وقت آئے گا ہم ان کو منہ توڑ جواب. لیکن کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لون صاحب کو بھول گئے.
لون صاحب کو ہمارا مخالف نہیں بول سکتا ہے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ تو کامن ماسز کا لیڈر تھا، تو ہمارا تو وہ رول ماڈل تھا، ہمارے لیے رول ماڈل تھا. ہم نے کہیں اس کے اصولوں کے ساتھ سودا کرنا نہیں چاہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مشن کو بھول کر ایک نیا مشن چلا رہے ہیں. ان کا مشن ڈیولپمنٹ تھا، امن تھا، ہم اس کو آگے چلا رہے ہیں. جی، ان کا مشن ڈیولپمنٹ تھا، پیس تھا، ترقی تھی، وہ مشن ہم انشاءاللہ آگے چلا رہے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ ہی مقابلہ ہے، ہمیں نیشنل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اگر لون صاحب کی دنیا تعریف کر رہی ہے تو ہماری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ کہنے چاہیں کہ اس کی پارٹی، اس کے پارٹی کے ورکرز، اس کے پارٹی کے جو یہ چلانے والے ہیں جیسے سجاد صاحب، وہ اس سے اچھا کریں. ہمیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی مقابلہ، ہم کسی کو اس کو کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے، تو ہم کیسے بولیں؟ وہ ہمارا مینٹور ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ تو پارلیمانی انتخابات میں آپ کی پارٹی کی ہار ہوئی، آپ کے جو امیدوار تھے پارٹی کے صدر، ان کی ہار ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ رہی اس کی مین؟ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا آپس میں رشتہ، اس کے لیے بہت بڑا کارن ہے، ریزن ہے کہ جس سے ہم ہار گئے، ورنہ ویو ہمارے حق میں چل رہی تھی. نیشنل کانفرنس کو حکمت عملی کے تحت وہ چل رہی ہے. وہ پارٹی سیاسی پرانی پارٹی ہے، بدماشیاں جانتے ہیں، پولیٹیکل بدماشیاں جن کو کہتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کسی کو پرسنل، پولیٹیکل بدماشیاں جانتے ہیں، وہ ٹیکٹکس جانتے ہیں. انہوں نے بی جے پی کے ساتھ سودا کیا، ساؤتھ میں بھی کینڈیڈیٹ اٹھایا، کمزور ترین الطاف صاحب کو بولا جو بی جے پی کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا. بی جے پی کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا نا، بی جے پی اور الطاف صاحب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ظفر منہاس. جب وہ تھا کینڈیڈیٹ، وہ ویکسٹ پاسبل کینڈیڈیٹ تھا، تو فیسلیٹیٹ کیا وہاں کی سیٹ کے لیے نیشنل کانفرنس. یہاں کی سیٹ کے لیے بھی شیعہ برادری کا پیر آ گیا. پیر کے یہ نیشنل کانفرنس نے نہیں جیتا، یہ پیر صاحب نے جیتا. اندھی تقلید والے لوگ جو پیر کو اگر پیر کے خلاف کچھ بھی ہو جائے، پیر سامنے ہو تو پھر وہ ووٹ کسی اور کو ڈال ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کفر سمجھتے ہیں. نیشنل کانفرنس نے وہ دونوں سیٹیں نہیں جیتی، ایک حکمت عملی کے تحت بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے. تو یہاں پر بھی انہوں نے ویسی ہی کوشش کی. ان کو لگا کہ ویو سجاد صاحب 4 دن پہلے بدل گیا سسٹم. انہوں نے کچھ ووٹ بی جے پی کے حاصل کرنے چاہے حکمت عملی کے تحت، کچھ ووٹ نہیں مانا. بی جے پی کا کتنا ووٹ ہے؟ اتنا زیادہ طوفان بھی نہیں ہے، لیکن الطاف صاحب کا ووٹ ہمیں ایک بھی نہیں پڑا، بی جے پی کا ہمیں ایک بھی نہیں پڑا. کچھ لوگوں کو جیسے انفورسین لوگ یہاں پر مداخلت کرتے ہیں الیکشنز میں، پالیٹکس میں، انہوں نے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، ان کا بھی یہاں ووٹ بینک ہے. وہ بھی سجاد صاحب کے خلاف لاسٹ کے 4 دنوں میں ویو بدل گئی، ورنہ ہم جیت رہے تھے. ہمارا ٹارگٹ تھا، ہم 40-50 ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے. تینوں کا بڑے کانٹے دار مقابلہ تھا. رشید صاحب کے حق میں ایک ایموشن بھی آ گیا، تہاڑ جیل بھی آ گیا، اس کا ریلیز بھی آ گیا. لوگوں نے کہا اس کو چھوڑیں گے اگر ہم، حالانکہ وہاں زیادہ ڈیزرو کرتا ہے شبیر شاہ اور یاسین صاحب، سب سے اولڈسٹ قیدی وہی ہے، وہ زیادہ ڈیزرو کر. اگر ووٹ سے یہ وہ رہا ہوتے ہیں تو میں بھی انہی کے حق میں ووٹ کرتا. کچھ لوگوں نے بنایا ایک ماحول، کچھ جو دکھتے ہیں ہم، کچھ جو ہم کو دکھتا نہیں ہے. انہوں نے ایک ماحول بنایا، چھوٹ جائے گا، وہ ہو جائے گا. کورٹس کو ایموشنز کے ساتھ غرض نہیں ہے. اگر ان کا حق بنتا ہے بیل کرنے کا تو ہوگی میرٹس پر، اگر نہیں بنتا ہے تو کورٹ کہاں چھوڑتے ہیں. ابشیر صاحب، حال ہی میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو ہے انہوں نے اپنا منشور جو ہے سامنے لایا، پیش کیا. تو آپ اس منشور کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس کے منشور میں کچھ بڑی باتیں جو انہوں نے مجھے ان کے منشور کے ساتھ، منشور کو کیا ہوتا ہے؟ منشور ہوتا ہے کچھ بندے بیٹھے، انہوں نے لوگوں کو ان کا منشور ایک بذات خود ایک ڈسیپشن ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے بہت منشور بنائے. آج تک انہوں نے یہ بھی بولا تھا ہم اندرونی خود مختاری دے دیں گے. اچھا، بولا تھا نا، سب سے بڑا منشور میں یہ بات تھی، دے دی. اس کے بدلے 370 ہی لے گئے. یہاں سے پارلیمنٹ میں چپ کیا، خاموش رہے، بند رہا، منہ رہا. ایک نے کہا
مجھے پیٹ میں درد ہے، وہ گیا ہی نہیں پارلیمنٹ میں، کسی نے بات نہیں کی. ایک مقصد وہ تھا. یہ آسان ہوتا ہے کہنا چاول فری، بجلی فری، پانی فری، یہ آسان ہوتا ہے کہنا. پھر بجٹ پر نظر پڑتی ہے جب اسمبلی میں جاتے ہیں. پھر ان کا آسان طریقہ ہے، ان کا ایک ہی طریقہ ہے کپوارہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے ووٹ ڈالنے کا. ان کے پاس ایک جادو ہے. وہ جب آتے ہیں تو ڈانس بھی کرتا ہے ان کا لیڈر 90 ایئرس اولڈ ہو کے، اس کا بھی لوگ ہنستے ہیں. انہوں نے وہ بس ان کا یہ ہے کہ اگر کشمیر کپوارہ والوں نے ہنسا تو سمجھو ووٹ ہمیں چلا گیا. لیکن وہ زمانہ گیا ہے. اب ہم سمجھاتے ہیں ان کو ہنسنے وسنے کی بات نہیں ہے، یہ کام کی بات ہوتی ہے. بھنڈوں سے کام نہیں چلے گا. ہاں انہوں نے منشور میں لکھا ہوگا بانٹ دیں گے، اس کو 10,000 آئے وائی دے دیں گے، وہ زمانہ ختم ہو گیا. ان کو کیا نیا دیا ہے انہوں نے منشور میں؟ جو انہوں نے پرانا انہوں نے کہا بجلی، پانی، سڑک، وہ تو ان کے دور میں تباہی تھی. وہ ہم نے ٹھیک کیا 2 سال میں. اتنے روڈز بنائے، پلز بنائے، اتنے یہ پانی کا انتظام کیا. تو ابھی بھی باقی ہے جس کو ابھی 2 سال میں کتنا کر سکتے تھے، ابھی بھی یہاں ہے ہی نہیں سسٹم. لوگ ابھی بھی ترس رہے ہیں پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے. آپ دیکھیں آج تھوڑا سا کمی ہے. آج سے 10 دن 20 دن پہلے میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، جناب ادھر شادی ہے، پانی نہیں ہے، ادھر پانی پینے کے لیے محلے میں نہیں. افسر کو فون کرتے ہیں وہ اٹھاتا ہی نہیں. انہوں نے جھوٹا کوئی نمبر دے دیا، جھوٹا نمبر، ان سے رابطہ کر، کسی نے اس کا فون ہی نہیں اٹھایا جب ہم کہتے تھے فلانی نمبر پر فون کر لی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ کیا منشور؟ ان کا منشور تو آلریڈی جنہوں نے آلریڈی 10 بار دھوکہ دیا ہے ان پر پھر کوئی لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں. منشور ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے ان پارٹیوں کے لیے جن کو صرف ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. باقی اگر کوئی مصمم ارادہ کرے منشور کے بغیر مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گراؤنڈ میں میری یہ پرابلم ہے، لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، وہ آدمی منشور کے بغیر بھی کر سکتا ہے. یہ کون پوچھتا ہے ان کو؟ پھر آپ نے ذرا پوچھے نا آج لوگ ان کو پچھلا منشور کا کیا ہو گیا، اس سے پچھلے کا کیا ہو گیا، اس سے پہلے کا کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ پھر جاتا ہے آدمی مجبور ہو کر جناب یہ درخواست ہے، اس کو بانٹ دے دو. انہوں نے بنڈ کی سیاست سے ہم نے لوگوں کو نکالنا چاہا تھا 2 سال میں، اور وہ اینیمازٹی کی سیاست، وینجنس کی پالیٹکس سے ہم نے لوگوں کو نکالا. یہ تو اب دشمن کی طرح اپنے سیاسی حریف کو دیکھ رہے ہیں. ہم دوست کی طرح اپنے سیاسی حریف کو دیکھ سکتے ہیں، بھائی کی طرح دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا ہم میں کچھ ڈیفیکٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے. وہ تو دشمن کی طرح، وہ ان کو فنڈنگ بند کرتا ہے، وہ ان کو ٹھیکیداری نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ ان کو آئی اے وائی میں کاٹتے ہیں، وہ ان کو بنڈ میں کاٹتے ہیں، ان کو رستہ اگر ہو وہ بھی مثالیں ہیں. ان کے سیاسی حریف کے کو رستہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا. ہم نے اس سے بھی لوگوں کو باہر نکالا. جی تو کم ٹائم ملا، ورنہ لوگوں کو پتہ لگتا کہ ہماری ڈیفرنٹ پالیٹکس ہے جس کی بنیاد پر ہم آج لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، کامیاب کرائیں گے اور ہم ان کے کام کریں گے. بشیر صاحب، کئی لوگ جو آپ کی پارٹی کے ساتھ تھے اور وہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سجاد صاحب ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح پارٹی کو چلاتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی جب پارٹی سے نکلے گا لگتا ہے کہ اگر 1-2 بندے گئے تو انہوں نے سجاد صاحب کی تعریف کی، حالانکہ وہ اگر ہم سے دور بھی گئے تو انہوں نے سجاد صاحب کی تعریف کی. پیٹھ پیچھے یہ دشمن کا کول رہا ہے، یہ دشمن کا، ہمارے دشمن کا یہ کول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لون صاحب بڑا لیڈر تھا لیکن اس کے بچے ٹھیک نہیں. یہ بھی ایک سیاست ہے. وہ بچے تو سپوت ہیں جو بڑھاوا دے رہے ہیں اس کی پارٹی کو، جو اس کی پراپرٹی سیاست ہوتی ہے نا، جو سیاست کو وہ دیکھ لے. کپوت جنہوں نے 2/3 میجارٹی سے نیشنل کانفرنس کو لایا 15 سیٹوں پر، وہ دیکھیے کپوت جنہوں نے 25 سیٹوں سے میڈم نے لایا. 2 آدمی اس کے ساتھ رہے، ویری صاحب اور میرے خیال میں ہنجورا صاحب بھی مشکل رہے تھے. اب پتہ نہیں کیسے ان کو جوڑنا شروع کیا، پھر کہاں سے یہ آتا ہے، یہ تار جڑتا ہے، یہ جوڑتے ہیں جیسے 90 میں جوڑا، آج بھی ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مخالف کا پروپیگنڈا ہے. اتنا نرم صاف دل کوئی لیڈر نہیں ہے جتنا، اور ویژنری ایز کمپیئر ٹو عمر صاحب اینڈ محبوبہ جی. بیچ میں شاید آپ کی بھی ناراضگی رہی.
मेरा कौन सा घरों में होता है थोड़ा बहुत, तब तो इलेक्शन का कोई सिलसिला नहीं था, तब तो कोई इलेक्शन का सिलसिला नहीं था, बीच में ये तो होता है। आपको घर में क्या हर रोज़ ठीक चलता है? हर रोज़ ठीक नहीं चलता है। थोड़ा सा था, इंटरवीन किया हमने खुद ही किया ठीक जी। उतना दूर हम नहीं हुए थे। जी बशीर साहब, आप सीनियर लीडर है और लोग भी ये जानना चाहते हैं कुपवारा से आपका उम्मीदवार कौन है? देखिए, ये तो अभी मेरा भी नहीं है पता, सजाद साहब का भी नहीं है पता, हमने थोड़ा ही कोई डिक्लेयर कर दिया, अभी मेरा भी मालूम नहीं है, अभी तो सजाद साहब का खुद का मालूम नहीं है। ये आप लोग चढ़ाते हैं वो ये तो आप लोग भी प्रिजम्पशंस पर काम करते हैं। या पार्टी बैठेगी, हमारे लीडर सीनियर लीडरान बैठेंगे, मेरे ख्याल में जल्दी बैठेंगे 2-4 दिनों में, 2-3 दिनों, और बाज़ाब्ता ऐलान होगा, जिसको जहाँ से लड़ना होगा उसको वहाँ से हुक्म मिलेगा। ये भी कहा जा रहा था कि सजाद साहब खुद यहाँ से लड़ेंगे। वो भी एक ऑप्शन है, वो चेयरमैन है, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, उसका अपना एक है। अब सियासी तौर उसको क्या लगता होगा ठीक, वही ठीक बेहतर रहेगा। बाकी फाइनल अभी हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया, कोई फाइनल नहीं हुआ। 2-4 दिन में सब एम्बिग्यूटीज क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी बशीर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जुम्मू कश्मीर के लोगों को तशक्कुस वापस दिलाएंगे, तशक्कुस वापस दिलाने की वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दफ़ा 370 या 35A की मनसूखी हुई या उसको हटाया गया, आप उस डिसीजन को किस जावे से देखते हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा देते तशक्कुस वही था जब वो कांग्रेस के इक़्तिदार में 75 में आए और कांग्रेस वालों ने उनको सपोर्ट दे दिया। जो वज़ीर आज़म था वो वज़ीर आला बनाया, वही तशक्कुस वापस दे रहे हैं, वो वापस दे रहे हैं। वो जो इन्होंने इनके दौर में तकरीबन 10 से 15 अमेंडमेंट्स 370 में हो गई, वो वापस देंगे। वो ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम सारा लिख के डालेंगे सामने, ये है इनके कारनामे। इन्होंने ये वो पार्टी के साथ किया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। वो था ना कांग्रेस की हुकूमत, उनके साथ ये जुड़े हैं ना। ये क्या तशक्कुस? तशक्कुस वही होता है, तशक्कुस होता है कल्चरल तशक्कुस, अपना मजहबी तशक्कुस, पर्सनल। कहाँ पर उन्होंने हमारे तशक्कुस का 370 ये वापस लाएंगे? बेवकूफ़ी की दुनिया में रह रहे हैं, या तो अनपढ़ हैं ये लोग, या ये हमें अनपढ़ समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिकेट किया 2/3 मेजॉरिटी के बगैर 370 वापस नहीं आएगा जब तक न 2/3। और कांग्रेस जिनके साथ इनका इत्तेहाद है, आए ना बोले ना स्टेज पर वो कि 370 हम वापस दे देंगे, वही बोले। चलो हम थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए कि ये वो कहते हैं स्टेट तो इन्होंने भी कहा है हम वापस दे देंगे। अब लोग इसका मंशूर बना रहे हैं कि हम स्टेट लाएंगे वापस। ये हमारा ही होगी जब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम नज़र भी नहीं डालेंगे उस असेंबली की तरफ जब तक न हमें स्टेट वापस मिलेगा जिसमें स्टेट नहीं होगा। हमें मालूम है वहाँ पावर्स कितने रह गए, किसके पास कितने पावर्स गए हैं। हम वहाँ नहीं बैठने के लिए जाएंगे, हमें बनने दो, हम वहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त हमारी कोई से नहीं है, वहाँ पर हम बात करेंगे, अपना ये दिखा देंगे कि हम क्या चाहते हैं असल में जी। बाकी 370 हमारी कैपेसिटी में नहीं है, लोगों को झूठ नहीं, इसी पर लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं। इसको क्या है, कलारुस वाला देखता है ये 370 कुछ था, उसको पता भी नहीं है पहले 370 क्या। जब 300 से कहेगा 370 वापस लाएगा, मेरे ख्याल में इस आदमी को शर्म से पानी में डूबना चाहिए जो इतना झूठ बोले। ही शुड डाई ऑफ हिज ओन डेथ। लोगों को चीटिंग करा है इस हद तक कि वो 370 वापस लाएगा। एक छोटी सी पार्टी जो 10 या 12 या 15 सीट लेगी, अगर अगर वे थोड़ी उधर उधर हो गई तो उसमें भी खुद भी हार रहा था। जब ये अब तू मैं शुरू किया बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका फायदा इनको पहुंचता है। इनको बीजेपी वाले जिता रहे हैं एक साजिश के तहत। ये नहीं कि वो कहते हैं बयान, इनको पता होता है हमें ये बयान देना है, बीजेपी वाले उधर से इसका जवाब दे देंगे कि बीजेपी के खिलाफ एंगर है ज़्यादा यहाँ पर। वो तो खड़ा की एक मरी हुई पार्टी, मर्दे घोड़े को, लंगड़े घोड़े को घोड़ा बनाया बीजेपी वालों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया, किसी और ने नहीं, लोगों ने नहीं। झूठा
दलाल हट बोलते हैं कश्मीरी में उसको, जैसे दलाल आपस में करते हैं ना, ये इतना है, ये वो ज़मीन प्लाट है, यहाँ सोना उगता है, फिर कुछ नहीं होता है, वो ज़मीन प्लाट ही होता है। लोगों को जज्बात में आकर वोट नहीं डालना चाहिए। कोई उनको बोलेगा हम आज़ादी देगा, कोई उनको बोलेगा हम रायशुमारी कराएगा, वो ज़माना गया। एक ही टांग पर सियासतदान को खड़ा रहना चाहिए। एक ये that we are Indians, second that we want peace, third that we want development from all aspects। बाकी जो हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि एमएलए के पास कितने पावर्स होंगे, ज़्यादा होंगे भी नहीं। यहाँ डीडीसी बने, उन्होंने क्या किया बेचार, उनको क्या करने दिया उन्होंने। हाँ, अब असेंबली बनेगी, अगर हम मुश्तरका तौर वहाँ पर अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ने दिया जा रहा है। यूएपीए तैयार होता है, बात करेगा आदमी। आज भी अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, वाच कर रहे होंगे, कहीं ऐसा न हो कि वो कुछ कहे तो हम लगाएंगे थे। यार हद है। मैं पिछले इलेक्शन में कैंपेन करता, 10 जगह मुझे रोका उन्होंने कि जनाब टाइम हो गया, ख़त्म करो। आदमी खड़ा होता था। एक पार्टी आ गई 12 बजे रात के, वो जलसा अड्डे में करा था। उनको इजाज़त थी अड्डे में तकरीर करने की। अड्डे में लोग ऑलरेडी जमा होते थे, हमें कमरे में बैठने नहीं देते थे। अल्लाह पाक की कसम 10 बार मुझे खड़ा इलेक्शन कमीशन का आदमी हो गया। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सका कि भाई लोग अड्डे में तकरीर कर रहे हैं। 12 इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का, हाँ, वो निकले ना, उनको उधर से ही डायरेक्शन आ गई, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ करो। वहाँ वो बंदा खड़ा नहीं होता था। मैं देखना चाहता था उनका चेहरा कि आपने कैसे वो मतलब दोहरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अडॉप्ट किया, किसके कहने पर किया। अब हम ज़्यादा दुश्मन भी नहीं बनाना चाहते हैं, वरना हमारे दुश्मन ऑलरेडी बहुत हैं, बहुत लोग हैं दुश्मन। लेकिन क्योंकि दुश्मन इसलिए नहीं कि हमारी ज़ाती कोई उनके साथ ये है, हमने किसी के बाप को मारा है, भाई को नहीं। दुश्मनी ये है कि सजाद साहब कदावर लीडर हैं, अगर ये आगे बढ़ा तो इनका नाम निशान ही ख़त्म हो जाता है। ही कैन मैनेज द पॉलिटिक्स ऑफ JNK, he has the capacity to do it, so they are worried about it। that's why जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो वो जल्दी मुतहद हो जाते हैं हमारे खिलाफ, किसी और के खिलाफ मुतहद। PDP हो, NC हो, अल्ताफ बुखारी हो, सब इकट्ठे आ जाते हैं एक ही टेबल पर। सिर्फ सजाद लोग आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन they know his worth, value and his vision that he can do something। Otherwise they are not worried about Rashid Engineer। That was not a vote for Rashid Engineer, neither that was for that was emotional। height of thing is Jamaati also voted for Rashid Saab and BJP wala also voted for Rashid Saab। at occasions other people, those who are, हम एक्सपेक्ट करते थे कि पुलिस का वोट है, किसी ने बोला ज़्यादा पड़ गया PC को, मैंने बोला चलो काउंटिंग पर देखेंगे। काउंटिंग पर ज़्यादा वोट रशीद को मिला, उसके बाद नेशनल को मिला, फिर हमें मिला। वो तो इनके ईमा पर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की ईमा पर डालते हैं, पुलिस लाइन्स में डालते हैं, टास्क फोर्स के दफ्तरों में डाला जाता है। लिहाजा यार अंदाज़ा लगाए हमारे खिलाफ कौन कौन सी साजिशें हो रही हैं। उनको ये भी मालूम था अगर ये पार्लियामेंट में जाएगा, ही विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इशूज़ ऑफ डिग्निटी के इश्यूज़ पर वो सजाद लोग कोई कंप्रोमाइज़। लिहाजा आवाज़ ही दफन होगी, ख़त्म। 5 साल तक पता नहीं क्या होगा। 5 साल तक हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं पार्लियामेंट में। वैसे भी वो कौन सा तोरा कर रहे हैं जो गए हैं वहाँ पर 2 पीर साहिबान, वो भी कोई ख़ास उनका रोल वहाँ नहीं है। वो भी वहाँ बेचारे बैठे ही तनख्वाह के लिए वेट कर रहे हैं। तो आगे वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने लाया दफा 370, उन्होंने वापस लाया, आ रहे हैं उधर से बानहल तक पहुँचे हैं दोनों, एक ने आगे से उठाया, दूसरे ने पीछे से उठाया। वो आ रहे हैं 370 लेकर वापस। क्या करें यार, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से भी नहीं कर सकते हैं, और अगर हमारे कुछ आईनी हुकूक हमसे छीने गए उसके हिसाब से भी नहीं कुछ कर सकते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, सब झूठ है। कई बंदे दो दिया लोगों ने पीरों की बुनियाद पर, वो नेशनल की बुनियाद पर वो नहीं जीते। उस गलत फहमी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं रहना चाहिए।
آج ڈفرینٹ سچویشن دے ہیو بین ریجیکٹڈ آلریڈی ریجیکٹڈ. بی جے پی ان کو زیادہ نہیں بچا سکتی جی کہ لڑائی رکھنے سے اتنا اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ صرف درال ہڑ ہے اور کچھ نہیں ہے. جی بشیر صاحب مصروفیات کے باوجود اپنے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے فارمر MLA اور پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر بشیر احمد ڈار صاحب. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.